قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں کہانی پیش کروں گا جس کے ذریعے ہم کو کچھ سبق ملے گا، خاص طور پر وہ لوگ جن کی شادیاں ہو چکی ہے. ایک میاں بیوی تھے اور ان کے آپس میں ایک درمیان جو ہے جھگڑا ہو گیا، انبن ہو گئی. وہ آپس میں جھگڑنے لگے اور باتوں باتوں میں جو ہے بیوی بہت غصے میں آ گئی اور اس نے کہا کہ اگر تم مرد ہو تو مجھے جو ہے طلاق دے دو، مجھے جو ہے اپنے آپ سے جدا کر دو. یہ غصے میں کہہ رہی تھی، اس کو غصہ جو ہے بہت آیا ہوا تھا. تو وہ غصے میں کہنے لگی کہ جو ہے میں تمہارے پاس جو ہے ایک سیکنڈ ایک منٹ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حالانکہ نیک جو ہے بیوی جو ہے بڑی نیک تھی، دیندار تھی، لیکن وہ غصے کی وجہ سے اس کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اور شوہر جو ہے اس کی بات کو اگنور کر رہا تھا، نظر انداز کر رہا تھا. آخرکار جو ہے بیوی اس بات پر جو ہے اٹل ہو گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ کہنے لگی کہ آج مجھے جو ہے آپ سے جواب چاہیے، ابھی کے ابھی جواب چاہیے. تو شوہر جو ہے مجبور ہو کر شوہر نے ایک ایک پرچی لکھی اور اس کے اندر جو ہے ساری باتیں جو اس کو لکھنی تھی اس نے لکھ دیا اور اس کو لفافے کے اندر ڈال کر جو ہے وہ بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا اور فی امان اللہ کہا کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے میں تم کو جو ہے امن سے لایا تھا، اور جو ہے اب جو ہے آپ جو ہے اپنے میکے چلی جاؤ. تو بیوی نے سارا سامان وغیرہ پیک کر کے اپنے میکے چلی گئی. اور جب یہ قصہ جو ہے لوگوں کے سامنے آیا، یہ بات جب لوگوں کے سامنے آئی کہ تو لوگ جو ہے حیران رہ گئے کہ اتنا شریف شوہر ہے، اتنا نیک شوہر ہے، وہ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ایسا کیسے کیا. تو لوگوں کے اندر جو ہے واقعہ بہت مشہور ہو گیا اور لوگ بڑے تعجب میں پڑ گئے. بیوی جب اپنے گھر چلی گئی اور کچھ دن گزر گئے اور کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے اس کو اس گھر کے اندر جو ہے اکیلاپن محسوس ہونے لگا اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگی. تو جو ہے اس نے اپنے چند دنوں کے بعد اپنے شوہر کو فون لگایا اور فون لگا کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایک ناقص العقل عورت ہوں، کم عقل والی عورت ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے بہت بڑی غلطی کر لی. تو شوہر نے کہا کہ تم یہی تو چاہتی تھی کہ تم جو ہے مجھ سے الگ ہو جاؤ، اور میں نے اپنے مرد ہونے کا اظہار کیا اور جو ہے تم اپنے گھر چلی گئی. تم یہی تو چاہتی تھی محمد کی ماں. تو پھر جو ہے وہ کہنے لگی کہ نہیں میں ناقص العقل عورت ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ میرے سرتاج ہے، آپ میرے سب کچھ ہے. تو جب شوہر کو یہ لگا کہ یہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے تو شوہر نے کہا کہ ذرا وہ لفافہ لاؤ جو میں نے لکھ کر دیا تھا اور اس کے اندر دیکھو کہ میں نے کیا لکھا ہے. تو جب وہ بیوی نے جو ہے فون کو ہولڈ پر رکھا اور وہ لفافہ لے کر آئی اور اس لفافے کے اندر جو ہے اس نے پڑھا اور اس لفافے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ محمد کی ماں، کیا لکھا تھا؟ محمد کی ماں، خدا کی قسم اگر آسمان زمین پر گر جائے تب بھی میں تم کو جو ہے اپنے سے الگ نہیں کروں گا اور طلاق نہیں دوں گا. جب بیوی نے یہ لفافہ کھول کر پڑھا اور یہ سطریں پڑھی تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم میرے سرتاج ہو، او میرے سرتاج، تم تو مردوں کے بھی مرد نکلے. کیونکہ جب لفافہ دیا تو اس کو ایسا لگا کہ اس کے اندر تو طلاق لکھا ہے اور وہ جو ہے اپنے میکے چلی گئی اور یہ سمجھی کہ میں تو اپنے شوہر سے الگ ہو گئی، لیکن حالانکہ اس میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا. اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ تم جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر، اس لفافے کے اندر، کہ اگر آسمان زمین پر گر جائے تب بھی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. تو عزیز ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ کہانی کا رخ کیسے بدل گیا کہ جب شوہر نے اپنے غصے کے اوپر قابو کیا، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کیا، تو پھر جو ہے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں نکلے، بلکہ اس نے جو ہے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک جو ہے حکمت کے انداز میں وہ چیز لکھ دی کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور وہ جو ہے عورت جو ہے طلاق سمجھ کر اپنے گھر چلی گئی.
اور یہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کوئی مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے اور اس کو اپنے آپ سے جدا نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔